ایک 28 سالہ نوجوان زمین پہ لیٹا ہوا تھا جس کے میلے کچیلے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ ظلم و تشدد کی وجہ سے جسم لاغر و نفیس ہو چکا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ سارا جسم زخموں سے چور چور تھا۔ پیاس سے ہونٹ خشک تھے، بھوک کی وجہ سے پسلیاں اندر کی جانب دھسی ہوئی تھیں۔ آخر کون ہے یہ شخص؟ آخر اس میں اتنے ظلم و تشدد کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ آئیے جانتے ہیں اس حقیقی واقعے سے اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کعبے کے بڑے دروازے پر لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے آنے جانے میں کافی دشواری آ رہی تھی۔ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ ہٹو بچوں کی صداؤں سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ خاک کے بے جان بتوں پر سجدہ ریز ہونے اور ان کے سامنے اپنی زمینوں کو خم کرنے کے لیے لوگ کعبے کے صحن میں پہنچ رہے تھے۔ اس ہنگامہ آرائی سے بے نیاز بحر تصورات میں غوطہ زن بنو حمزہ کا سردار دروازے کے بائیں جانب دیوار کے سائے میں کھڑا اپنے وصول سے بے خبر گہری سوچوں میں گم تھا۔ کافی دیر اسی حالات میں گزر گئی کہ اچانک ایک جانی پہچانی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ یہی سوچ رہا ہوں ابو جہل کی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اسلامی انقلاب کو کیسے روکا جائے، جو آہستہ آہستہ ہمارے گھروں کی بنیادوں میں سقاف ڈال رہا ہے اور ہمارے آبائی مذہب کا خاتمہ کرنے پر تلا ہے۔ ارے امیہ، یہ بھلا سوچنے کی بات ہے؟ لات و عزا کی قسم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم کام ہی تمام کر دیں گے، یا اگر وہ زندہ بھی رہا تو اس کی تحریک اس کے گھر کی چار دیواری تک ہی محدود رہے گی۔ سناؤ، تمہارے غلام کا دماغ درست ہوا یا نہیں؟ ارے ابو جہل، اس نوجوان کی مستقل مزاجی اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اسلام تبلیغ ہمارے غلاموں کو ہی نہیں، ہماری اولادوں کو بھی اپنی آبائی مذہب سے منحرف کر دے گی۔ تم فکر نہ کرو امیہ، تیرا غلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خدا کا نام لینا چھوڑ دے گا، یا آج میدان ہرہ کی تپتی ہوئی ریت کے ذرات اس کی حالت بسمل پر کہے بلند کر رہے ہوں گے۔ چلو امیہ، اس کی خبر لیتے ہیں۔ وہ دونوں امیہ کے گھر کی جانب چل پڑے۔ ابو جہل کی آنکھیں لال پیلی ہو رہی تھیں، اس میں ظلم و بربریات اور انتقام کے شعلے رسک کر رہے تھے۔ چال میں کبر و نخوت کا انداز نمایاں تھا۔ غم و غصے سے امیہ کا وجود کانپ رہا تھا۔ آج وہ سرداری کے نشے میں مست ایک توحید پرست عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے تھے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ہم جس کی مرگ و حیات کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ایک دن اس کی تلوار ہمارے جسموں سے گردنوں کے بوجھ کو ہٹا دے گی۔ وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے اس پگڈنڈی پر ہو لیے جو میدان ہرہ کے کنارے کے ساتھ ہوتی ہوئی قبیلہ بنو حمزہ تک جاتی تھی۔ وہ ایک حویلی کے پاس رک گئے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ یہ حویلی امیہ بن خلف کی تھی۔ جیوں ہی غلاموں کی نظر اپنے آقا پر پڑی، دوڑ کر اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ وہ صحابی کہاں ہیں؟ امیہ گرجا، آقا آپ کے حکم سے ہم نے اسے دائیں طرف کونے والے مکان میں بند کر دیا ہوا ہے۔ میں نے تمہارے
میں نے تمہارے ذمے جو کام لگایا تھا وہ کام کیا یا نہیں؟ امیہ پھر غلاموں سے مخاطب ہوا، جی ہاں آقا، آج شب ہم نے اسے اتنا مارا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں سے خون کے فوارے نہ پھوٹے ہوں۔ اب ہمیں یقین ہے کہ وہ آپ کو اس کی لاش ہی ملے گی۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف اس مکان کے قریب گئے اور پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ان کے سامنے نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک 28 سالہ نوجوان زمین پہ لیٹا ہوا تھا، جس کے میلے کچیلے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ ظلم و تشدد کی وجہ سے جسم لاغر و نفیس ہو چکا تھا۔ سر کے گھنے اور خمدار بالوں میں وقت سے پہلے سفیدی آ چکی تھی۔ چہرے کی سیاہ رنگت میں دکھوں اور غموں نے مزید اضافہ کر دیا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں سے خون نہ ٹپکتا ہو۔ سارا جسم زخموں سے چور چور تھا۔ پیاس سے ہونٹ خشک تھے، بھوک کی وجہ سے پسلیاں اندر کی جانب دھسی ہوئی تھی۔ امیہ آگے بڑھا اور نوجوان کی گردن کو پاؤں سے دباتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا، او صابی، کون سی موت مرنا پسند کرے گا، عزت کی موت یا ذلت کی؟ نوجوان پہلو بدلتے ہوئے امیہ سے مخاطب ہوا، اے سردار، میں وہاں موت مرنا پسند کروں گا جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں دی جائے۔ امیہ اپنے غلام کا یہ جواب سن کر غیظ و غضب سے پاگل ہو گیا۔ اچھا، تو اب دیکھوں گا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کا خدا تمہیں کیسے چھڑاتا ہے۔ یا کہتے ہی امیہ اس نوجوان پر ٹوٹ پڑا، مگر قربان جائے اس نوجوان پر کی اتنی مار پڑتی رہی مگر منہ سے آہ نکلی نہ، ہائے، ایک ہی صدا لب سے نکلتی رہی، احد احد، یعنی معبود ایک ہے۔ امیہ پر یہ نعرہ بجلی بن کر گرتا اور وہ تیس میں آ جاتا۔ امیہ نے ان نوجوانوں کو اتنا مارا کہ خود تھک کر پیچھے ہٹ گیا۔ نوجوان کا سارا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، مگر عشق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عشق قدر مدہوش تھا کہ سوائے احد احد کے لب سے کوئی اور لفظ نکلنا دل کو گوارا ہی نہیں تھا۔ ابو جہل آگے بڑھا اور نوجوان کو پاؤں کی ٹھوکر سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، اے صحابی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خدا کی عبادت چھوڑ دے، ورنہ موت سمیہ سے بھی زیادہ دردناک ہوگی۔ بتا آئندہ کس کو پوجے گا؟ زخمی نوجوان بولا، لات و حنبل کا انکار کروں گا اور خدائے واحد کی پرستی کروں گا۔ یا فکرہ سن کر ابو جہل جلال میں آ گیا اور غلاموں کو بلا کر حکم دیا کہ اس صحابی کے کپڑے اتار کر لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے ہرا کے میدان میں لے جاؤ۔ وہاں اس کی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور خدا فرستی کا جذبہ دیکھیں گے۔ ابو جہل کا یہ حکم سنتے ہی قبیلہ بنو حمزہ کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور نوجوان کے کپڑے اتار کر لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر گلیوں میں لاش کی طرح گھسیٹتے ہوئے ہرا کے میدان کی طرف لے چلے۔ دونوں طرف قطاروں میں کھڑے لات و حنبل کے پجاری سنگ باری کر رہے تھے۔ کوئی گلی ایسی نہ تھی جہاں عشق نے لہو کے زمین کو رنگین نہ کیا ہو۔ یا کون ہے جس کا نام مبارک آج بھی لب پر ہے؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب ساتھی، برگزیدہ بزرگ صحابی، امت مسلمہ کی دل کی دھڑکن،
محسن مسجد نبوی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ 583 عیسوی کو رباح کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش سے قبل ہی رباح اپنی اہلیہ کے ہمراہ حبشہ سے ہجرت کر کے مکہ میں مستقل سکون پذیر ہو گئے، جہاں پر آپ کی تنگ دستی اور مفلسی سے بنو حمزہ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو غلام بنا لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی دور غلامی میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد امیہ کی غلامی کا کام آپ کے سپرد ہو گیا اور یوں زندگی کے 28 سال امیہ جیسے ظلم پرست کی خدمت میں بسر ہوئے۔ اس وقت عرب کی حالت بہت خراب تھی، ہر طرف گمراہی اور جلالت کے ابر چھائے ہوئے تھے، انسانیت تباہ و برباد ہو چکی تھی، شرک و بدعت عام ہو چکی تھی، خدائے واحد کے پرستوار لات و حنبل کے پجاری بن گئے تھے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور کا زمانہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وحشت ناک اور گمراہ کن دور میں بھی تابعاً نہایت نیک نفس اور پاک باز تھے۔ آپ کی فطرت میں شرافت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ شروع سے ہی آپ اس مشرکانہ اور باغیانہ معاشرے سے نفرت کرتے تھے۔ اسی اثنا میں دعوت توحید کی صدا بلند ہوئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لوگوں کو واحد کی پرستش کی طرف بلانا شروع کیا۔ بت پرستی اور دوسری گندی رسومات کی ممانعت شروع کی۔ لوگوں کو انسانیت کا جامہ پینے کی دعوت دی، مگر بجائے اس کے کہ لوگ اس دعوت حق پر لبیک کہتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور ہر طرف سے عداوت و بغاوت کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ مگر اس دعوت کی حقیقت کو جاننے والوں نے دیر نہ کی اور زمانے سے بے خوف و خطر کلمہ حق کہہ دیا۔ انہی میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو دعوت حق کے ابتدائی کٹھن اور مشکلات دور میں دائرہ اسلام میں آ گئے۔ اس طرح آپ کو سابقون الاولون کی بہترین جماعت میں امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ادھر امیہ بن خلف کو بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا علم ہو چکا تھا۔ چونکہ امیہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، بھلا وہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کا غلام لات و حنبل کا باغی ہو کر خدائے واحد کی پرستش کرے۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا، میں نے سنا ہے تم محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے خدا کی عبادت کرتے ہو اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم میرے غلام ہو، تم لات و عزا کے علاوہ کسی اور خدا کی پوجا نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بے اختیار بے دھڑک جواب دیا، تم میرے وجود پر حکمرانی کر سکتے ہو، مگر میرا دل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر چکا ہے۔ اچھا، تو اب آپ لات و حنبل سے انکار کرتے ہیں؟ جی ہاں، میں خدائے واحد کے علاوہ خدائی دعویٰ کرنے والے ہر چیز کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ اپنے غلام سے یہ الفاظ سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کا لام تناہی سلسلہ شروع کر دیا تاکہ یہ یکجائی سے ہر جائی ہو جائے۔ مگر ایک در پر جھکنے کے بعد اب بے جان بتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ہمت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں نہ تھی۔
मर तो सकता था, जलते हुए अंगारों पे लेट तो सकता था, मगर किसी के दर पर झुकने को तैयार न था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अज़ियतों का दौर शुरू किया गया। दिन को गले में रस्सी डालकर ओबाश लड़कों के हवाले कर दिया जाता, जो सारा दिन मक्का की गलियों में घसीटते रहते और आप अहद अहद की सदाएं बुलंद करते। खून में लथपथ जिस्म रात को गर्म अंधेरी कोठरी में पड़ा होता। हर रोज नए मजालिम तजवीद होते और आप उन तमाम मजालिम की तजर्बा गाह हो। कई दिन खाना बंद कर दिया जाता कि शायद अहद की सदाएं छोड़ दे, मगर ज्यों मजालिस की बारिश तेज हो रही थी, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान में पुख्तगी और हौसलों को बुलंदी मिल रही थी। आप अब दुनिया के तमाम मसाइब व अमल बर्दाश्त कर सकते थे, मगर दीन मोहम्मदी को नहीं छोड़ सकते थे। आपको तपती हुई रेत पर लेटकर सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते, मगर ज़बी मुबारक पर बल तक ना पड़ता और ज़बान से अहद अहद के सिवा कुछ ना निकलता। उमैया और अबू जहल हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मार मार के थक जाते, मगर रहम न आता। उमैया दिन के वक्त कपड़े उतार कर लोहे की जिरा पहनाता और फिर घसीट कर मैदान हिरा की जलती हुई गर्म रेत पर ले जाता। सारा दिन तपती रेत पर तड़पते रहते और अहद अहद की सदाओं से मैदान हिरा के सर्रात गूंजते रहते। मुशरिकीन मक्का हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह हालत देख कर खुश होते। हिरा का मैदान हर रोज़ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रक्स बिस्मिल का अखाड़ा बनता। दूसरी तरफ काशाना नबुवत में भी अहद अहद की सदाएं पहुंच चुकी थी, इसलिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ादी दिलाने के लिए हर वक्त बेचैन रहते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि कबीला बनु हमज़ा के मोहल्ले ही में रहते थे, इसीलिए आते जाते हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नित्य नए मजालिम देख कर काँप उठते और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इसकी से बाखबर करते। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे कि रास्ते में देखा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के के उबाशा लड़के गलियों में घसीट रहे थे। वापस आए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए सिद्दीक, अगर रकम होती तो बिलाल को ख़रीद लेता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और सीधे उमैया के घर की तरफ चल पड़े। उमैया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलते हुए अंगारों पर लिटाकर खुशी व मशर्रत के कहकहे बुलंद कर रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और उमैया से मुखातिब हुए कि ए उमैया, इससे बेचारे पर क्यों जुल्म करते हो? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? खुदा को नाराज न कर। अबू बकर, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जाओ अपना काम करो। मैं तुम्हारे खुदा का पुजारी नहीं हूँ जो मुझसे नाराज हो जाएगा। देख उमैया, तू सरदार है, यह तेरे शानाए शान नहीं कि तू एक बेकस पर जुल्म करे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया को समझा रहे थे कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, जो ये सारी बातें सुन चुके थे। आते ही उमैया से मुखातिब हुए, उमैया, अगर तुम बिलाल से इतने ज़्यादा तंग हो तो सिद्दीक़ अकबर को बेच दो। उमैया ने हिकारत से कहा, अगर सिद्दीक इसकी कीमत अदा कर सकता है तो मैं इसे आज ही आज़ाद करता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झट बोले, क्या लोगे? 40 औकिया चांदी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन बोले,
مجھے منظور ہے۔ اور یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب سے نکال کر لے آئے اور آزاد کر دیا۔ اب دونوں بارگاہ رسالت میں پہنچے تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جھلملا اٹھا اور فرمایا، ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ امیہ بن خلف کی غلامی سے آزادی پانے کے بعد ہر وقت آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں وقف کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اپنی سابقہ زندگی بھول گئے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس منزل کے مصائب و الم برداشت کر رہے تھے وہ آپ کو مل چکی تھی۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو نئے واقعے کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا۔